چاہتی ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اور محسن نقوی صاحب نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے اپنی شرائط بھی بتائی، کیا حکومت باخبر ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے جو مستند ذریعہ ہو سکتا ہے وہ وزیر داخلہ کا ہو سکتا ہے، کیونکہ وزیر داخلہ کا ہی منصب ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری رکھتا ہے، اور میں بھی اس منصب پہ رہا ہوں، اور جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو بالواسطہ یا براہ راست آپ جو لوگ کوئی انتشار کر رہے ہوتے ہیں یا جلسہ جلوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پہ یا انتظامیہ کے طور پہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکے۔ تو اگر کوئی بالواسطہ اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے چینل ہو سکتا تھا تو وہ نہیں کے ذریعے ہو سکتا تھا۔ تو اگر وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تو میرے نزدیک کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن میں عاصمہ صاحبہ یہ کہوں گا کہ دیکھیے اس وقت جو بات سوچنے کی ہے، اور یہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف تو خوارج جو ہیں اور وہ دہشت گرد جو پاکستان کے مسلح افواج پہ حملہ کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ پارا چنار میں ایک بڑا اندھوناک واقعہ ہوا، ایک طرف تو ہمیں خارجی محاذ کے اوپر یہ چیلنج درپیش ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ خوارج بھی ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں، وہ اپنے حملوں میں تیزی لا رہے ہیں، اور داخلی طور پہ پی ٹی آئی بھی اپنی احتجاجی سیاست میں تیزی لا رہی ہے؟ یہ بات آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیا ان دونوں کا ہینڈلر کوئی ایک تو نہیں ہے کہ جو پاکستان کے داخلی استحکام کو خراب کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کی معاشی بحالی سے پریشان ہے۔ دیکھیے پاکستان اب سے 2 سال 2.5 سال پہلے برنک آف ڈیفالٹ پہ تھا، آج الحمدللہ پاکستان ایک ریکوری کے موڈ میں ہے، سٹاک مارکیٹ ہمارے ریکارڈ پہ چلی گئی 96,000 پہ، جو انہرڈ ہے، ان تھنکیبل تھی کچھ عرصہ پہلے۔ ہماری ایکسپورٹس گرو کر رہی ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹ گرو کر رہی ہے، پاکستان کی رینکنگز دنیا میں اوپر جا رہی ہیں، مہنگائی کی شرح تیزی سے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اب یہ سب ہو رہا ہے اور ہم ایک وزیر اعظم اپنا معاشی پلان دے رہے ہیں 5 سال کا کہ کس طرح پاکستان کو ہم ایک مستحکم جگہ پہ لے کے جائیں گے۔ تو جوں یہ مثبت اشاریے آ رہے ہیں اس طرح پی ٹی آئی کی بے چینی بڑھ رہی ہے اور وہ اس کو پھر ڈسرپٹ کر رہی ہے، ویسے ہی جیسے 2014 میں سی پیک کو انہوں نے ڈسرپٹ کیا تھا دھرنا دے کے اسلام آباد میں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سب کو، آپ کے خیال میں کون سی قوتیں ہیں؟ کیونکہ یہ بات آپ بارہا کہتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جب اپوزیشن میں تھے تب بھی آپ کہتے رہے ہیں، لیکن ایسی قوتیں کون ہیں؟ یا صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی نہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں؟ دیکھیے آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک سے فنڈنگ آئی، فورن فنڈنگ کے اندر ہم پاکستان کے کئی دشمن لابیز جو ہیں انہوں نے فورن فنڈنگ دی، اور اس فورن فنڈنگ کیس کو 6-7 سال انہوں نے ہیلے بہانوں سے لٹکایا، اس کی تحقیقات نہیں ہونے دی، میرے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا، عمران خان صاحب نے بنایا، مجھے اندر کیا۔ یقین کیجئے عاصمہ صاحبہ، ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہماری پیشی 4 ہفتے آگے جانے کی بجائے کل لگے، ہمارا ڈیلی ٹرائل ہو تاکہ ہم اس جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر سکیں۔ ہم نے کبھی کسی پیشی کے اوپر تاریخ نہیں لی تھی، میں نے کبھی وکیل کو یہ نہیں کہا تھا کہ پیش نہ ہو، بلکہ ہم چاہتے تھے کہ جلد از جلد ٹرائل ہو اور فیصلہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ چاہے وہ توشہ خانہ کیس کا ٹرائل ہے، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ القادر کا کیس ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے، ہر کیس میں عمران خان صاحب کے وکیل تاریخیں کیوں لیتے ہیں، پیروی کیوں نہیں کرتے، کیوں تاخیر کر رہے ہیں ٹرائل کے اندر؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ٹرائل مکمل ہوا، کنکلوڈ ہوا تو irrefutable ایویڈنس ہے، ان کو سزا ہو جائے گی، تو وہ سزا سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ فورن فنڈنگ میں انہیں کون کون دیتا رہا، اسرائیل سے بھی فنڈنگ آتی رہی، انڈیا سے بھی فنڈنگ آتی رہی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیس تو ابھی وہیں کا وہیں ہے، وہ اسی لیے اس میڈیا ٹرائل، یہ تو میڈیا ٹرائل ہے نا۔ جی نہیں، دیکھیے یہ سارے کیس کیوں وہیں ہیں؟ چونکہ عمران خان صاحب کے وکیل اور ان کی پوری پارٹی ایک تاخیری حربوں کے ساتھ ان کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہونے دے رہی۔ میں نے اب کہا کہ ہمارے خلاف بھی مقدمے بنے تھے، ہم نے تو کہا بھی جلد از جلد انہیں ٹرائل کرو۔ عدالتوں کا بھی کام ہوگا محسن صاحب، یہ اگر عدالتیں چاہیں تو اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا امتحان ہے، اور اسی لیے لوگوں کا عدالتی نظام پر اعتماد بھی متزلزل ہوتا ہے۔ دیکھیے ابھی جیسے پتہ چلا کہ ایک خودکش بمبار ہے، وہ پکڑا گیا، وہ رہا ہوا،
اور رہا ہو کہ اس نے ایک جگہ جا کے دھماکہ کر دیا. ہم اگر خودکش بمبار بھی ریاست پکڑے وہ بھی ضمانت لے لیتا ہے. آپ جا کے 9 مئی کے واقعات کریں اس میں بھی آپ کو ضمانت مل جاتی ہے. ابھی برطانیہ میں ایک بچے کو پکڑا گیا جو اس میں انوالو تھا, اور جب وہاں مقدمے میں انہوں نے کہا جی یہ تو چھوٹی عمر ہے اس کی, اور جج نے کہا کیا یہ وہاں موجود تھا کہ نہیں تھا, تو ریجیکٹڈ, اس نے اس کو سزا دی. دیکھیے جو ممالک لا اینڈ آرڈر اور ہارمنی اپنی سوسائٹی میں مینٹین کرتے ہیں, اب میں آپ کو میڈیا کی مثال دیتا ہوں, یہ سارے جو جھوٹ ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ برطانیہ میں اگر یہ خبر نشر ہو جائے تو وہاں کی عدالت فیصلہ کر کے آپ کو جرمانہ بھی کر دیتی ہے میڈیا ہاؤس کو اور کمپنسیشن بھی دیتی ہے. پاکستان میں آپ جس کی جو مرضی پگڑی اچھال دیں, ہمیں چور کہا گیا, ڈاکو کہا گیا, کیا کچھ نہیں کہا گیا. ہم کہیں جا سکتے, قوانین ہیں, قوانین ہیں, ان پہ عمل درآمد نہیں ہے. پھر جو ہمارا پروسیس ہے عدالتی سالوں سال چلتا رہتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ضرورت ہے کہ عدالتی نظام میں تیزی لائی جائے. اگر آپ آگ ہے اس میں ہاتھ ڈالیں گے, اسے چھوئیں گے, اور یہ آپ کو آگ جو ہے 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد جلائے گی, تو خوشنما آگ کو دیکھ کے ہر کسی کا دل جائے گا اس کو میں چھو کے دیکھوں. لیکن جب آگ کو آپ چھوتے ہیں اور فوراً جلاتی ہے تو آپ اس سے بچتے ہیں.